ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے دو جواب مجھے یاد پڑتے ہیں. ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں. دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی اتنے بڑے رسول کی زبان سے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت. یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے. اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں نے اس آدمی سے ملنا ہے. خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وحی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیا. یا اللہ میں نے جانا ہے. اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے. حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی. حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال. تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے. جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشع جاگ رہے تھے. تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھونی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا. پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گئے. تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات. قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا. نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا. تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے. شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے. اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی. اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا. نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا، خطرہ ایمان بن جاتا ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے آپ، میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی. قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا
کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا۔ ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں، یہ پرانی کوڑیاں ہیں، وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے بازار۔ میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کرتے۔ تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا، عندی اور لدیہ۔ عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے۔ لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ آپ کے قبضے میں ہے۔ تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً۔ تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے رائمنڈ میں، فوت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، خوشی خوشی، ہنسی ہنسی ہدایت دے دے۔ تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے علم دے دے۔ تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ ہے، فقیر ہوں، میں نے مانگنا ہے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی۔ تو انہوں نے کہا السلام علیک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بِأَرْضِكَ السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی۔ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہاں؟ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتارا، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے، تھوڑا جی روٹی تو کھوا دو، پہلے ناشتہ کر لے بھی پھر سبق پڑھیں گے۔ ہیں انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حل، کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ حل، کیا آج چاہیے، سبحان اللہ۔ حل اتبعک، اتبعک، آپ کی غلامی اختیار کر لوں؟ اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں،
داخلہ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک اِنَّ اور ایک لن، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، پھر ایک اور ضرب لگائی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنو اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا اعصی لک امرا، نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عموماً، تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے لگے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ، کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا، علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بھوک بڑی لگی میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں، فانطلقا، ٹور پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو انہیں چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک خرقتہا،
لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاد جی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرمائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں بولنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ کیا کیا؟ بے قصور کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تینوں آنکھیں نہیں، تینوں آنکھیں نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ سبحان۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عذرا۔ اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا۔ تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش۔ فانطلقا، پھر ٹر پہ۔ کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے۔ آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں۔ تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں۔ کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی، خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں اکٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی۔ اب پھر نہ رہ سکے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہیں روٹی نہیں کھوائی تو کداں ٹھیک کر، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بن ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا، تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے، یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفرہ کا سبب بن سکتا تھا۔ تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبھا،
کشی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف. اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانا الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا. اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے. ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے. تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے. تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث ان اللعنة مني لا تصل الى السابع اذا اطعت رضيت اذا اطعت رضيت واذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية واني اذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنة مني تبلغ السابع من الولد. آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث آتی ہے. ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی. تو اب اس میں دیکھو